تو ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں، نہ صرف غصہ پی لیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں، نہ صرف معاف کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ان کے اوپر اور احسان بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے۔ ایک اور جگہ سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں مومنین کی، ایمان والوں کی خاصیتیں بیان فرماتے ہیں کہ مومنین نماز پڑھتے ہیں، مومنین زکوٰۃ دیتے ہیں، مومنین اپنے تمام امور باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، وہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، کہ وہ لوگ وہ کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، چلو معاملہ رفع دفع کرو۔ یعنی کہ غصہ آنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن غصے کو اس سے آگے بڑھانا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یعنی اس کو قابو کر لو اسی وقت اور دوسروں کو معاف کر دو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو، یعنی غصے سے اجتناب کرتے ہیں، لڑنے سے اجتناب کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم سلامتی ہو۔ لیکن کیا ان میں خاصیت ہوتی ہے؟ عاجز بندے ہیں، یعنی غصہ تکبر کا ایک پروڈکٹ ہے۔ جتنا زیادہ تکبر ہوگا اتنا زیادہ غصہ آئے گا، اور اتنا زیادہ وہ میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی جتنا بندہ اللہ کی طرف عاجز ہوگا وہ اس غصے کی کیفیت کو اتنا زیادہ قابو کرنے والا ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس کا غصہ صرف اللہ کے لیے رہ جائے گا، اور دنیا کے امور پہ اسے غصہ نہیں آئے گا۔ تم نے چائے مجھے گرم کیوں نہیں پکڑائی؟ تم نے چائے مجھے ابھی کیوں دے دی؟ مجھے یہ کیوں پکڑا دیا تم دیکھ نہیں رہے میں یہ کام کر رہا تھا، تم آ گئے میرے پاس۔ یہی باتیں نا جن پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کس بات پہ غصے میں آتے تھے؟ کسی نے نماز میں اگر سستی کی، کسی نے کوئی اللہ کے حکم میں سستی کی، کسی نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں سستی کی، اس پہ غصے میں آتے تھے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا ہوا ابراہیم، تم بیزار ہو میرے خداؤں سے، اور اگر تم باز نہ آئے نہ برا بھلا کہنے سے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں سنسار کروں گا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ایسی باتیں تھیں جس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے، غصے میں آگے جھگڑنا چاہیے تھا، اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال السلام علیک، تم پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں تم سے اللہ سے مغفرت تمہارے بارے میں مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ناظرین، یہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے کہ میں نے یہ اتنا بڑا جن ہے، اگر یہ بوتل سے نکل آیا تو یہ فنا کر دے گا، آگ ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے،
ایک کا چہرہ سرخ تھا، رگیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہوا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا جملہ جانتا ہوں جسے یہ پڑھے تو یہ کیفیت دور ہو جائے، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الغضب من الشیطان والشیطان من النار۔ یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان کیا ہے؟ آگ سے بنا، اسی لیے بندہ آگ بگولا ہو جاتا ہے غصے کے اندر، بندہ آگ بگولا ہو جائے گا، یعنی شیطان اس پہ پوری طرح سوار ہوا ہوتا ہے غصے کی حالت میں۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، صحابی رسول نے پوچھا آپ مجھے نصیحت فرمائیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لا یغتب۔ انہوں نے پوچھا پھر مجھے نصیحت فرمایا، آپ نے فرمایا لا یغتب۔ انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا، آپ نے فرمایا لا یغتب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے، اگر تو اس کو قابو نہیں کرے گا۔ کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے، کئی بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ بیٹے نے باپ سے بدتمیزی کر دی، ایک بیٹے نے اپنے والد کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے سے پوچھا کہ تمہیں ذرا حیا نہ آئی کہ جس نے تجھے چھوٹے ہوتے تیرے آپ کے منہ میں نوالے ڈالے ہوں گے، جس نے جب تو آپ چل نہیں سکتے ہوگے آپ اٹھاتے ہوں گے تمہارے والد، اور آپ کو انگلی پکڑ کے جس نے چلنا سکھایا ہوگا، اور جس نے آپ کو یہ چند لقمے پہنچانے کے لیے جس نے دن رات محنت کی ہوگی، کیا وہ اس رویے کا اور اس طرح کے سلوک کا روادار ہے؟ کیا آپ اس سے ایسا سلوک کرتے کہ آپ گریبان ہی پکڑ لیتے؟ وہ بہت افسردہ، کیا کروں مجھے معاف کر دیں، میں غلطی ہو گئی، غصے میں آ گیا تھا۔ ناظرین، ایک بڑی میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ سمجھ آ جائے، اب یہ دیکھیں کہ ہمارا غصہ کن پہ آتا ہے؟ ان پہ آتا ہے جن پہ ہمارا زور لگ چلتا ہے۔ بیوی بچوں پہ غصہ آئے گا، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ان پہ غصہ آئے گا۔ جن پہ زور نہیں چلتا وہاں پہ غصہ نہیں کرتے، یعنی وہاں غصہ قابو کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ کبھی کسی پولیس والے سے الجھے ہیں غصے کی حالت میں، لڑیں اس سے، پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی کہ ہم غصہ قابو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں شاید اس سے ہمارا روب ہو جائے گا گھر، اور ہم اس عادت کی اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ ہم پھر نہیں دیکھتے اس حالت میں، اور پھر وہ عادت بڑھتی بڑھتی ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ انسان کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو نقصان اور اپنے آپ کو نقصان۔ ایسی معاشرے میں دردناک کہانیاں پڑی ہیں کہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے کو بھی غصے کی حالت میں نقصان پہنچایا۔ میں دیکھا ایک شخص موبائل پہ باتیں کر رہا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے، اور اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا بات کرتے ہوئے، شاید کسی وجہ سے اپنی بیوی سے آرگومنٹ ہو رہا ہو، اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ اس کی اللہ حفاظت کرے، کہیں گاڑی نہ مار بیٹھے۔ یا کس کا نقصان ہونا تھا؟ اپنا نقصان ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو کرنے کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایات دی ہیں،
جو سنہری ہدایات ہیں، یقین کریں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم اس پہ کافی حد تک، پہلی تو بات یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ غصہ بہت بڑی کمزوری کا نام ہے، یہ کوئی تفاخر کا یا کوئی بڑی اچھی کوئی عادت نہیں ہے۔ جیسے بلڈ پریشر ہو جائے تو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں نا، جیسے ڈائبٹیز ہو جائے تو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کا علاج کروانا ہے، نہیں تو بہت ساری اور بیماریاں لگ جائیں گی۔ اسی طرح جب یہ بیماری نظر آئے تو اس کا فوری طور پہ علاج ڈھونڈیں کہ اس کا میں نے علاج کرنا ہے، نہیں تو میں بہت ساری روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کا ادراک ہونا کہ غصہ جو ہے یہ ایک قبیح عمل ہے، ایسا غصہ جو قابو میں نہ آتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات دی۔ ایک تو میں نے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ الغضب من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کیا کرو؟ سب سے پہلا کام تم کیا کرو کہ اللہ کی مدد مانگو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آگ ہے، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا کہ وضو کرو، وضو کرو۔ ناظرین، اگر ہم آپ کو پتہ ہے کہ وضو سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، طہارت پیدا ہوتی ہے، اندر سے گندگی نکلتی ہے۔ چونکہ یہ ایک گندا جذبہ آپ کے اندر آیا ہوتا ہے، تو غصے کی حالت میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ جذبہ بھی پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیاطین سے بچنا ہے تو باوضو حالت میں رہو؟ تو غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر انسان وضو کر لے فوراً تو اس شیطان آپ سے دور ہوگا، غصہ آپ سے دور ہوگا۔ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْلِسْ، کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اونٹوں کو لے کے گئے پانی پلانے کے لیے، اور انہوں نے پانی پلانے کا جو موقع تھا وہ ان کا اپنا تھا، وہاں پہ لے کے گئے۔ اتنے میں کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کوشش کی کہ اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلا لیں، حالانکہ یہ ان کا حق تھا کیونکہ ان کا موقع تھا۔ اسی کھینچ تان میں کیا ہوا کہ وہ پانی پلانے والا جو ٹب کہہ لیں وہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا، اور انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے تھے لیٹ گئے۔ تو پوچھنے لگے آپ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے، اگر پھر بھی قابو میں نہ آ رہا ہو تو لیٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دل و جان سے لگا لیتے تھے۔ ہم نے بھی آج سنی غصے کے بارے میں، تو کیا ہم ان کو دل و جان سے لگائیں تو غصے کو نہیں چھڑا سکتے اپنے آپ سے؟ اس پہ عمل کرتے تھے دل و جان سے، اور یقین رکھتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، اور ان رذائل سے بچے رہتے تھے۔ ایک اور یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک میاں بیوی میرے پاس آئے تو کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا،
وہ جھگڑے کے معاملے میں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو باتیں کرتے ہوئے اپنا معاملہ سناتے ہوئے وہ پھر غصے میں آ گئی. اب وہ غصے میں بار بار اسے اپنے شوہر کو کہہ رہی مجھے طلاق دے دو، میرے سامنے کہہ رہی طلاق دے دو طلاق دے دو، اور کچھ ایسے الفاظ بھی بول رہی جس سے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ لا محالہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ غصے میں آ جائے شخص، لیکن وہ صبر کیے رکھ نہیں بول. ایسی حالت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ وہاں جگہ سے چلے جائیں، کیونکہ کیا ہوگا، شیطان ہے اسے اکساتا رہے گا، وہ ایسے جملے بولتا رہے گا، اور کوئی ایسا جملہ اس کا ایسا آئے گا کہ جس سے کہ دوسرے کے اندر وہ جو چنگاری ہے وہ شعلہ بن جائے گی. یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ہیجان ہے، یہ ایک چنگاری کی شکل ہے. چنگاری کو جیسے آپ پیٹرول دکھا دیں تو ایک دم آگ لگ جاتی، اسی طرح اس چنگاری کو جو ہی غصے کے اگنائٹ کیا جاتا ہے تو آگ، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ انسان اس جگہ سے اپنے آپ کو، اس موقع سے اپنے آپ کو دور کر لے. اسی لیے یہ کہا قرآن نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی جاہل سے میں تکرار کروں گا تو اس نے تو مغلظات ہی بولنی ہے نا، اس نے کوئی عقلی دلیل یا علمی دلیل تو نہیں دینی مجھے، اس نے کوئی ایسی بدتمیزی کرنی شروع کر دینی ہے. اور وہ بدتمیزی کیا ہونی ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا سنا ہے تمہاری والدہ بیوہ ہو گئی ہے. بات تو بڑی معیوب اور غصے والی تھی. فرمانے لگے ہاں میری والدہ بیوہ ہو گئی. کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں ہماری والدہ سے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، وہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، وہ فیصلہ کر سکتی ہیں خود. تو کہنے لگا اچھا جاؤ پھر اپنی والدہ سے پوچھو وہ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں. وہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے 2 قدم اٹھائے آگے چلے تو وہ بندہ پیچھے گرا اور دم توڑ گیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا، انہیں کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے صبر نے اس کو مار دیا، جو میں نے اس غصے کے اوپر صبر کیا، اپنے غصے کا جو گھونٹ پیا میں نے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان ہی وہ ہے جو اس گھونٹ کو پی جائے اس وقت، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. یہ کیا کامیابی ہوئی کہ غصے میں آئے تو نہ کوئی چیز دیکھی، نہ نتائج کی پرواہ کی، اور بعد میں اب معافی مانگ رہے ہیں، بعد میں گڑ گڑا رہے ہیں، بعد میں رو رہے ہیں، بعد میں اب کیا ہو سکتا ہے بعد میں؟ اگر اس وقت ہی یہ جرت رکھتے کہ اسے معاف کر دیتے، اس وقت ہی اگر اپنے اس غصے کو قابو کر لیتے تو ان تمام نتائج سے بچ سکتے تھے. ناظرین وہ یہ بتائیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا گھروں میں؟ ماں باپ کیا ہے، غصے میں اونچا بولتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کا دل گھروں میں نہیں لگے گا، بچے باہر دوست ڈھونڈتے ہیں، باہر ایسے دوست ملتے ہیں جو انہیں دوسری طرف لگاتے ہیں، اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، فیملی یونٹ ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور غصے کی حالتوں میں روز طلاق، روز گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور گھر ٹوٹنا جو ہے وہ صرف یہ 2 زندگیوں کا معاملہ نہیں، ہم پوری آگے نسل کو برباد کر رہے ہیں. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی نوجوان جرائم میں ملوث ہیں، یہ نائف کرائم میں ملوث ہیں، ڈرگز میں ملوث ہیں، اور دوسرے معاملوں میں، یا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں جن بچوں کو، آپ ان کے گھروں کی صورتحال دیکھ لیں، وہ زیادہ تر کیا ہوگا کہ وہ بروکن ہاؤسز، گھر ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ماں باپ میں جھگڑے چل رہے ہوں گے، انا اتنی زیادہ ہوگی، تکبر اتنا ہوگا، بس گزارا نہیں کر پاتے.
ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں، کیونکہ اتنی زیادہ آنا ہے، تم نے مجھے یہ کہہ دیا، میں تو اب مزہ چکھاؤں گا، میں اب تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا. تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اولاد جو ہے وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی. یہ ایسے خوفناک نتائج ہیں غصے کے کہ اگر اس کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اگر اس کو نہ سوچے کہ بھی میں نے اس کو قابو کرنا ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے کہ اس بدقسمتی پہ کیا کہیے، کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے میرے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، آپ کا غصہ دنیا سے کم ہوتا جائے گا اور وجہ اللہ زیادہ ہوتا جائے گا اللہ کے لیے. ابھی کیا ہے؟ دنیا سے تعلق مضبوط ہے اور ابھی ہم کیا نفس کے بندے ہیں، اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان پہ اتنا غصے سے بفر جاتے ہیں، اور جو کوئی دین کا نقصان ہو اس کی پرواہ ہی نہیں، کوئی پرواہ ہوتی ہے. مجھے بتائیں کبھی گھروں میں اس بات پہ جھگڑے ہوئے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، غصے سے والد بولے تھے، یا بچہ قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس بات پہ جھگڑے ہوئے. جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ جھگڑے اپنی انا کے اوپر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلق کو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو ماننا ہے کہ غصہ جو ہے ایک بیماری ہے، اور پھر اس کا علاج جو ہے اس کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آئے تو ان حالتوں میں یہ کام کرو کہ وضو کر لو. غصے کی حالت میں، غصے کی حالت ہو تو بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ، یعنی کہ اپنی جگہ کو بدل لو، یا اس جگہ سے چلے جاؤ، یا اس مکالمے میں سے دور ہو جاؤ، مکالمہ چھوڑ دو، نہ کرو اس سے مکالمہ. یا قرآن جو کہتا ہے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اور میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے اس طرح معاف کرنے سے، تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا عزت اپنی. تو یہ چند ایسے سنہری اصول ہیں، اگر انہیں اپنا لیا جائے تو ہم بہت سارے جھگڑے، بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے دوسرے جو گناہ ہیں جو کہ غصے کی وجہ سے ہم کر بیٹھتے ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے، غضب کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.